نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، پیاری ماں اور بہنوں، ایک بہت خاص موضوع ہے اور بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ان چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے آج نوجوان طبقہ بہت پریشان ہے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و زن سے نکھاری ہے۔ شادی بیاہ ماں باپ کر دیتے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا، شوہر ہو یا بیوی۔ اب ماں باپ نے اپنے فریضہ کو انجام دے دیا اور زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ زندگی آپ دونوں کو کیسے گزارنی ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ ہماری بہنیں اس بات کی غلطی ہرگز نہ کریں کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کریں۔ ارے طلاق تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ زندگی جس کی اجیرن ہو گئی ہو اور نباہ کی کوئی گنجائش نہ ہو تو میاں بیوی اس کے ذریعے الگ ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ابغض المباحات اس کو کہا گیا ہے کہ جائز چیزوں میں سب سے مقبول چیز طلاق ہے۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے طلاق دے دو کی رٹ لگائی اور شوہر نے غصے میں آ کر 3 طلاق دے دی۔ چلو، بیوی نے غلطی تو کی تھی، لیکن شوہر صاحب کو اس بات کو سوچنا چاہیے تھا کہ طلاق مذاق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیز ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جن کا مذاق بھی حقیقت ہے: طلاق، نکاح اور عتاق۔ طلاق اگر کسی نے دے دی اور اس نے کہا ہم نے مذاق میں دیا تھا یا غصے میں دیا تھا، وہ طلاق پڑ جائے گی، الا یہ کہ وہ آدمی مجنون ہو، پاگل ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس میں کچھ گنجائش ہے، لیکن اگر عقل والا آدمی ایسا کرتا ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اللہ نے آپ کو اگر 3 روپے دیے ہیں تو آپ کی سمجھداری یہ ہے کہ آپ کا 1 روپے میں اگر کام چل جاتا ہے تو 2 روپیہ بچا کے رکھیے، آگے کام آئے گا۔ کیا ضرورت ہے زبردستی 3 روپے خرچ کرنے کی؟ ایسے ہی 3 طلاق یہ ہے، جو 3 طلاق دینے کے بعد نوجوان حضرات مارے پھرتے ہیں اور حافظ عالم کے پاس ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد میرے بھائی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ نے 1 طلاق دے دی اور آپ کا دماغ صحیح ہو گیا تو آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں عدت کے اندر۔ اگر عدت پوری بھی ہو گئی تو بھی آپ نکاح کر کے اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ ایسے ہی 2 طلاق تک ہے۔ یہ 2 طلاق طلاق رجعی کہلاتے ہیں، لیکن اگر 3 طلاق آپ نے دے دی تو کوئی گنجائش نہیں رہتی، یہاں تک کہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کرے۔ اس کا شوہر اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اگر چھوڑتا ہے آپ تو اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے دوسرا شخص یعنی دوسرا شوہر اس کا نہیں چھوڑتا تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور کوئی اس لیے نکاح کرے کہ ہم پہلے شوہر کے لیے اس عورت کو حلال کر دیں تو یہ بہت ملعون والا کام ہے۔ ایسا شخص ایسا ہرگز نہ کرے۔ عورت کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، وہ تماشا نہیں ہے جو چاہے اس سے کھیلتا رہے اور جب چاہے لات مار کر کنارے کر دے۔ نکاح بنا ہے 1-2 جوڑے کو ملانے کا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا نام نکاح ہے۔ اس سے نسل انسانی نشو نما پاتی ہے
اور امت محمدیہ اس سے پھلتی اور پھولتی ہے۔ تو نوجوان حضرات سے درخواست ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آ ہی گئی ہے تو آپ ایک طلاق دے دیجیے۔ ایک طلاق عدت پوری ہو گئی تو بھی بیوی ایک طلاق سے ہی آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ آپ اسے اپنی طلاق نکاح میں نہیں لانا چاہتے اور وہ بھی نہیں آنا چاہتی تو کسی اور سے شادی کر لے گی۔ لیکن اگر آپ دونوں پھر راضی ہو گئے، صلح ہو گئی میاں بیوی میں، تو ایک طلاق کے بعد آپ عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور عدت کے اندر رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق رجعی ہے۔ 2 طلاق تک ایک گنجائش ہے میرے بھائی۔ اگر تینوں طلاق آپ نے دے دی تو آپ نے سمجھ لیجئے بہت ہی بڑی حد پار کر لی۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں یہاں تک کہ آپ کی بیوی جو ہے مطلقہ ہے وہ دوسرے شوہر عدت پوری کرنے کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کرے۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اپنی مرضی سے تو آپ نکاح سے کر سکتے ہیں، ورنہ آپ مارے مارے پھرتے رہیں۔ تو ایسی غلطی کیوں کرتے ہیں کہ در در آپ کو بھٹکنا پڑے، آپ کے بچے بیکار ہو جائیں، آپ کا پورا خاندان، دونوں خاندان تہس نہس ہو جائے۔ غصہ لگ گئی ہے، زیادہ غصے میں ہو گئے تو گھر سے باہر چلے جائیں۔ ارے عورت سے جنگ کرنا وہاں بیوقوفی ہے، باہر مان لیجئے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو ناقص العقل بنایا ہے۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ طلاق کا معاملہ تو اس کا اختیار شوہر کے حق میں دے دیا۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ طلاق کا اختیار دیتا تو یہ تو کان کتنی طلاق دیتی رہتی بیچاری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اختیار سے بری کر دیا ہے۔ بہرحال مرد حضرات بہت غلطیاں کر رہے ہیں اور بہت سے بھائی بہن یہ بات چھپا لیتے ہیں اور زندگی بھر حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں، زنا کاری کرتے رہتے ہیں، ان کی اولادیں بھی نسلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو خدا کے لیے طلاق کو سمجھو۔ 1-2 طلاق اگر آپ نے دے دیا، 1 طلاق دے دیا تب بھی بیوی عدت پوری کرنے کے بعد آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ 2 طلاق دے دیا آپ نے پھر بھی عدت پوری ہونے کے بعد بیوی آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ 3 طلاق کو خدا کے لیے 3 طلاق پہ ہاتھ نہ لگائیے اور اس کی طرف دھیان مت دیجیے۔ خدا نخواستہ آپ کا دماغ صحیح ہو گیا اور آپ دونوں میں صلح ہو گئی تو آپ کے پاس گنجائش ہے دوبارہ نکاح کرنے کی یا اس کے اندر رجوع کرنے کی، لیکن 3 طلاق دینے کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی میرے بھائی۔ خدا کے لیے 1 ہی روپیہ میں کام چلا لیجئے، 2 ہی روپیہ میں کام چلا لیجئے۔ 1 طلاق 2 طلاق سے آپ کا کام چل جاتا ہے تو 3 طلاق کی طرح بالکل آپ اس کے حد کو پار ہی مت کیجیے۔ تو دوستو یہ بہت شرمناک اور بہت افسوسناک فعل ہے، طلاق کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، تکرار ہوئی، گفتگو ہوئی، سمجھدار بیوی ہے تو چپ ہو جائے، اپنے شوہر کو بعد میں سمجھا دے کہ آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں، باز آ جائیں۔ سمجھدار آدمی ہے وہ ہٹ جائے یا وہی چپ ہو جائے، بعد میں سمجھا دے اپنی بیوی کو یار آپ نے ایسی غلطی کی، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو زندگی سمجھوتے کا نام ہے، ہنسی خوشی زندگی گزاریے۔ ماں باپ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان کا فریضہ تھا آپ کی شادی بیاہ کر دیے، وہ زندگی کے ساتھی نہیں ہیں، زندگی کے ساتھی آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے۔ سمجھداری سے زندگی بسر کیجیے۔ نوک جھوک تو زندگی میں ہوتی رہتی ہے، کبھی ان کے خیالات ملتے ہیں، کبھی آپ کے نہیں ملتے ہیں، صلح کرنی پڑتی ہے، کبھی ہار ماننی پڑتی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ میرے دوستو زندگی کو اذیت ناک نہ بنائیں اور زندگی کو ہنسی خوشی اچھے سے گزاریں۔ یہ طلاق کا جو معاملہ پیش کیا گیا ان تمام نوجوانوں کے پاس اس پیغام کو پہنچائیں جو نادان ہیں، اور یہ غلطیاں نادانی میں بہت سے لوگ کرتے ہیں اور زندگی بھر حرام بہت سے لوگ چھپا لیتے ہیں
اور زندگی بھر حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ خدا کے لیے ہماری بہنیں جنہیں طلاق دے دی گئی ہے وہ بالکل نہ چھپائیں اور اس کا اظہار کریں۔ اگر چھپائیں گی تو زندگی بھر زناکاری کرتی رہیں گی، اور ہمارے بھائی جو اس فیل سے گزر جاتے ہیں تو اس بات کو بالکل نہ چھپائیں، کیونکہ اگر وہ چھپائیں گے تو زندگی بھر بدکاری کرتے رہیں گے۔ اس کی نحوست سے اور بہت سی برائیاں آپ کی زندگی میں جنم لیں گی، آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی اور گھر تباہ کے تباہ ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کے سچے پکے مسلمان بن کے زندگی گزاریے اور اس بات کو سمجھیے جو بندہ کہہ رہا ہے، اور اگر اس کی بات پہ آپ کو یقین نہ ہے تو علماء کرام ہیں، ان سے صلاح مشورہ کیجیے، یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے نزدیک یہ مسائل جو میں نے بتایا یہ بالکل درست ہیں۔ کسی مسلک اور فرقہ کے ماننے والے ہوں تو اپنے ائمہ کے مسائل پر رجوع کریں، اس میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔